السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت اور لمبی عمر دے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں ہورر سٹوریز ود وہاب۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام زبیر ہے۔ میں 16 سال کا تھا جب میں نے اپنے شہر کے ایک لوکل ریسٹورنٹ میں کام شروع کیا۔ پہلے مجھے صرف باورچی کی مدد اور صفائی کا کام دیا گیا۔ 2 مہینے بعد میرے مالک نے کہا کہ جب اصل ڈلیوری بوائے چھٹی پر ہوگا تو مجھے ڈلیوری کا کام کرنا پڑے گا، اور اس کا میں ایکسٹرا پے بھی کروں گا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ لیکن پھر اچانک وہ ڈلیوری بوائے ایک دن پیزا ڈلیور کر کے واپس آیا تو بہت زیادہ گھبرایا ہوا اور صدمے میں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ عجیب ہوا ہے۔ وہ سیدھا مالک کے آفس گیا اور دونوں کے درمیان 15 منٹ تک بحث ہوتی رہی۔ پھر وہ باہر نکلا، مجھے دیکھا اور کہا گڈ لک بیٹا، اور کہہ دیا کہ وہ جاب چھوڑ رہا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے، تو اس نے بس یہ کہا گھٹیا کام ہے بس۔ پھر اس نے میرے کاندھے پہ ہاتھ مارا اور چلا گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ تو غلط ہوا ہے، مگر میں نے زیادہ سوچا نہیں۔ یہ اس کا آخری دن تھا جب میں نے اسے دیکھا۔ اگلے 2 ہفتے تک میں ہی ڈلیوری بوائے رہا، جب تک کوئی نیا آدمی نہیں ملا۔ پھر ایک دن میرے مالک نے مجھے ایڈریس بتایا، جیسے عام طور پر ہوتا تھا۔ میں نے GPS پر ڈالا اور وہاں چلا گیا۔ رات ڈھل رہی تھی اور میں بس یہ چاہتا تھا کہ یہ جلدی ہو جائے تاکہ گھر جا سکوں۔ لیکن ایڈریس ایک دور دراز علاقے کا تھا، جہاں ہر گھر ایک دوسرے سے بہت دور تھا۔ جب میں اس گھر کے سامنے رکا تو مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ 2 منزلہ عمارت تھی، مگر بہت پرانی اور ویران محسوس ہو رہی تھی۔ باغیچہ اجڑا ہوا، گھاس بڑی ہوئی، مرجھائے ہوئے درخت، اور وراندہ بھی خالی۔ نہ کرسیاں، نہ پھولوں کے گملے، نہ ٹیبل، بس ایک تنہا خالی گھر۔ مجھے شک ہونے لگا کہ شاید مالک نے غلط ایڈریس دیا ہے، مگر پھر بھی میں بائک سے اتر گیا اور دروازہ نوک کیا۔ مجھے امید تھی کہ یہ غلط ایڈریس ہے اور اندر سے کوئی جواب نہیں آئے گا اور میں واپس جا سکوں گا۔ لیکن تبھی اندر سے تالا ہلنے لگا اور دروازہ دھیرے دھیرے کھلا۔ ایک بوڑھی عورت باہر آئی جو کم از کم 70 سال کی لگتی تھی، سفید بال اور بہت دبلی پتلی۔ لیکن سب سے عجیب چیز تھی کہ اس کی آنکھیں جو سیدھا میری طرف گھور رہی تھی بنا جھپکائے۔ مجھے اندر سے عجیب سا ڈر محسوس ہوا، مگر میں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھی۔ جی پیزا لے لیں اماں جی، میں نے جتنا ہو سکتا اتنا نرمی سے کہا۔ جی، اس نے ایک خشک سی آواز میں جواب دیا، جیسے گلا خراب ہو۔ یہ لیجیے۔ میں نے پیزا اس کی طرف بڑھایا، لیکن اس نے ہاتھ نہیں لگایا، بس گھورتی رہی۔ پھر دھیرے سے اپنے پرس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس وقت اس نے مجھ سے ایک ایسی بات پوچھی جو سنتے ہی میں گھبرا سا گیا اور مجھے جھٹکا لگا۔ تم اکیلے آئے ہو یا کوئی اور بھی ہے؟ میری سانس رک گئی۔ میں نے فوراً اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کا چہرے پر کوئی مسکراہٹ یا تفریح نہیں تھی، صرف ایک عجیب سی نظر جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا جی میں اکیلا ہی ہوں، پر وہ دوسرا ڈلیوری بوائے کہاں ہے؟ پچھلی دفعہ وہ بھاگ گیا تھا۔ یہ بات میرے ذہن میں گونج گئی۔ اس دن تو وہ ڈلیوری بوائے خود جاب چھوڑ کر گیا تھا، یا شاید کچھ اور ہوا تھا۔ اس نے پھر سے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا اور 1 منٹ تک کچھ تلاش کرتی رہی۔ یہ ایک عظیم ترین لمحہ منٹ تھا جو میں نے محسوس کیا۔ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ وہ اندر کچھ دبا رہی ہے، شاید چاقو یا کوئی اور عجیب چیز۔ یہ کیا سب ایک چال تھی؟ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے سے ایک سایہ ہل رہا ہے، ایک آدمی کا سایہ جو دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسی وقت میرے لیفٹ سائڈ سے سوکھے پتوں کے کرنچ ہونے کی آواز آئی، جیسے کوئی وہاں چل رہا ہو۔ ایک مرد کی بھاری آواز سنائی دی، ہائے! میں نے فوراً اس طرف دیکھا۔ ایک مرد جو مڈل ایج کا تھا،
وراندے کے کونے سے جھانک رہا تھا اور اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ پھر وہ وراندے پر چڑھنے لگا۔ میری سانس تیز ہو گئی اور اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب یہاں نہیں رکنا۔ میں فوراً مڑا اور اپنی بائک کی طرف بھاگا، پیزا اندر پھینکا اور بائک سٹارٹ کی۔ فل سپیڈ سے وہاں سے نکل گیا، ایک پل کے لیے بھی پیچھے نہیں دیکھا۔ رات کے اندھیرا اور وہ عجیب منظر اب بھی میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اگلے دن جب میں نے یہ بات اپنے مالک کو بتائی تو وہ بھی بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ پہلے والے ڈیلیوری بوائے نے بس یہ کہا تھا کہ وہ صرف وہاں سے چل دیا تھا بنا کچھ سوچے۔ میرے مالک نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ 2 دن بعد اس نے مجھے واپس بلایا اور کہا کہ پولیس نے رپورٹ دی ہے کہ وہ گھر 1 سال سے فور کلوزڈ تھا، یعنی بند پڑا تھا۔ لیکن جب پولیس اس کے دروازہ توڑ کر اندر گئی تو وہاں 3 لوگ رہتے تھے، 2 مرد اور وہی بوڑھی عورت۔ پولیس نے تینوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا چلا، نہ ہی مجھے جاننا تھا۔ لیکن میں آج بھی سوچتا ہوں اگر اس دن میں 1 اور منٹ بھی رکتا تو کیا ہوتا؟ کیا وہ مجھے پکڑ لیتے؟ کیا میں زندہ بھی ہوتا؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ایک ڈیلیوری بوائے اس جاب کو جوائن کر چکا تھا اور میں ڈیلیوری اب نہیں کرتا، اور سب سے بڑی بات کہ میں صحیح سلامت ہوں۔ یہ تھا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ارسلان ہے۔ میں کبھی نہیں بھول سکتا جب میں اپنے دوست کی شفٹ کور کر رہا تھا ایک پیزا شاپ پہ جہاں ہم کام کرتے تھے۔ وہ ڈیلیوری بوائے تھا جبکہ میں اکثر کاؤنٹر سنبھالتا تھا۔ اس رات میں نے 2 ڈیلیوری نارمل لوگوں کو دی، پھر مینیجر نے مجھے ایک آخری ڈیلیوری دی جو رات کے لیے تھی۔ یہ 10 کلومیٹر دور تھی، جو کہ میری عادت سے زیادہ لمبی ڈرائیو تھی۔ جی پی ایس مجھے ایک سنسان جگہ پر لے گیا جو شاید میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ مجھے کچھ سائیڈ روڈز پر لے گیا جو کہ کچھ عام سڑکوں سے زیادہ ہی سنسان لگ رہے تھے۔ آدھی اسٹریٹ لائٹس بھی بند تھیں۔ مجھے یہ جگہ اچھی نہیں لگی، بس جلدی سے پیزا ڈیلیور کرنا تھا اور واپس نکلنا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو یہ ایک چھوٹی سی 1 منزلہ گھر تھا۔ میں نے گھنٹی بجائی اور فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ ایک بزرگ شخص جو شاید 50 سال سے زیادہ کا تھا دروازہ کھولنے آیا۔ اس کے سر پر صرف تھوڑے ہی سفید بال بچے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ بھی بہت زیادہ سفید لگ رہا تھا اور اس کی مونچھیں بھی سفید تھیں۔ وہ ہلکا مسکرایا اور کہا کہ وہ ابھی آتا ہے، پھر گھر کے اندر چلا گیا۔ میں سردی میں ٹھنڈی رات میں وہیں کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ جگہ بھی عجیب تھی اور وہ شخص بھی کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ پھر اندر سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، لیکن اتنی ہی دیر میں وہ شخص واپس آیا، اس دفعہ اور مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اندر آ کر انتظار کر لوں کیونکہ باہر بہت سردی ہے اور مجھے میرے پیسے نہیں مل رہے جس کی وجہ سے مجھے ڈھونڈنے پڑیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے گھر میں آ جائیں جہاں ہیٹر لگا ہوا ہے۔ میں نے اسے منع کر دیا، لیکن اس نے بار بار مجھے فورس کیا اس بات پہ، لیکن میری بیوقوفی تھی کہ میں اس کے گھر چلا گیا صرف اسی لیے کہ باہر ٹھنڈ تھی۔ جیسے ہی میں اندر آیا اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور جلدی سے ایک اور روم کی طرف چلا گیا۔ گھر اندر سے بھی زیادہ گرم نہیں تھا، شاید اس میں کوئی ہیٹر بھی نہیں تھا۔ میرا دل گھبرانے لگا اور میں دھیرے دھیرے دروازے کے قریب ہوتا گیا۔ پھر وہ شخص واپس آیا، مسکراتے ہوئے ایک اور دروازہ کھولا جو بیسمنٹ کا تھا۔ نیچے اندھیرا تھا اور اس نے کہا کہ اس کے پیسے اکثر نیچے پڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے نیچے آنے کو کہا، لیکن میں نے سیدھا صاف منع کر دیا۔ جہاں میں کھڑا تھا وہاں سے بھی نیچے صرف گہرا اندھیرا دکھ رہا تھا۔ پھر جو اگلے پل ہوا اس نے میری روح تک ہلا دی۔ نیچے بیسمنٹ سے لڑکی کی چیخنے کی آوازیں آئیں، کوئی اور نیچے تھا۔ مجھے فوراً یہاں سے بھاگنا تھا۔ جیسے ہی میں مڑ کے دروازہ کھولنے لگا وہ شخص پہلے ہی میرے بالکل قریب آ چکا تھا۔
میں نے فوراً اس کے منہ پر مکہ مارا اور اس کو پکڑ لیا، لیکن تبھی بیسمنٹ سے تیز قدموں کی آواز آئی۔ کوئی اور بھی اوپر آنے لگا تھا۔ میں نے اس شخص کو زور سے دھکا دیا، دروازہ کھولا اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ میں نے جلدی سے اپنی بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل گیا۔ میں نے جا کے مینیجر کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے پولیس کو بلا لیا، لیکن آگے کیا ہوا یہ مجھے کبھی نہیں پتا چلا۔ مینیجر نے کہ وہ لڑکی کون تھی جو چیخیں مار رہی تھی، اور وہ بوڑھا شخص، اور وہ جو تیسرا اوپر آ رہا تھا، وہ میرے ساتھ کرنا کیا چاہتا تھا۔ مینیجر نے مجھے کچھ دن کی چھٹی بھی دے دی تھی۔ اس دن کے بعد سے مجھے ایک سبق مل گیا تھا، کبھی بھی کسی انجان شخص کے گھر اندر نہیں جانا چاہیے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔